السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، عوام الناس کی طرف سے 3 سوالات کیے گئے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ آدھار کارڈ پر اور دیگر کارڈز پر بیوی کے والد کا نام نہیں لکھا جاتا بلکہ شوہر کا نام لکھا جاتا ہے، یہ درست ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ کیا گیا، عشرہ ذی الحجہ، ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، تو عشرہ ذی الحجہ کی کیا فضیلت ہے؟ تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن تراشنا، نکالنا کیسا ہے؟ تو محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آدھار کارڈ پر باپ کے نام کی جگہ شوہر کا نام لکھا جاتا ہے، یہ درست ہے، کیونکہ شادی سے پہلے لڑکی باپ کی کفالت میں ہوتی ہے، تو وہاں باپ کے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ شادی کے بعد شوہر کفیل ہو جاتا ہے، شوہر ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے، اس اعتبار سے آدھار کارڈ اور دیگر کارڈز پر بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھا جانا درست ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا دوسرا سوال ہے، تو عشرہ ذی الحجہ اس کی فضیلت حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کو یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اعمال صالحہ جتنا پسند ہے، جتنا محبوب ہے، کسی اور دنوں میں اتنا زیادہ پسند نہیں۔ اس سے میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس سے مستثنیٰ ہے، رمضان المبارک کے اعمال صالحہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ جس طرح نوافل کی فضیلت ہے، لیکن فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نفل کی فضیلت فرض سے زیادہ ہو جائے، واجب سے زیادہ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اعمال اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کو اعمال صالحہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، یعنی اعمال صالحہ کا اس میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ایک روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ رات کی نفلیں شب قدر کے نفلوں کے برابر ہے، اور خصوصی طور پر یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ حجاج کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں، حاجیوں کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں، ان سب کے لیے مسنون ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ایام تشریق کہلاتے ہیں، جس میں
ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس تکبیر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صرف ہر فرض نماز کے بعد ہی نہیں، ہر فرض نماز کے بعد ان ایام میں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تو واجب ہے، لیکن کثرت سے پڑھنے کا اور کثرت سے اس تکبیر کے اہتمام کا کتاب و سنت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ تیسرا سوال، عشر ذی الحجہ میں ناخن ابال کاٹنا کیسا ہے؟ سنن نسائی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بال نہ نکالے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو قربانی کا ارادہ ہے ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک اپنے بال ناخن نہ نکالیں۔ یہ مستحب عمل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت یہی بیان فرمائی کہ اس سے حجاج کی مشابت ہوتی ہے، اور حجاج کی مشابت سے اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح حجاج کے ساتھ رحمت کا، برکت کا، مغفرت کا معاملہ فرماتا ہے، اسی طرح ان کی شباہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، برکت اور مغفرت سے بال ناخن نہ نکالنے والوں کو بھی نوازے گا۔ تو یہ مستحب عمل ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 مسائل عوام الناس کی طرف سے آئے تھے جن کے جوابات دیے گئے ہیں۔ میں چینل کے ذمہ دار کا مشکور ہوں کہ وہ ہم سے ان سوالات کے جوابات پوچھے اور میں جوابات دیا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان پر مزید غور فکر کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔